اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان سے شارف حسین رضوی ایک بار پھر سے حاضر ہوا ہوں آپ حضرات کی خدمت میں۔ امید کرتا ہوں کہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ خداوند عالم آپ حضرات کو، تمامی مومنین و مومنات کو ہر آفت و بلیات سے محفوظ رکھے۔ کچھ فقہی مسائل بیان کیے جائیں حسب سابق۔ اس بار بھی انشاءاللہ کچھ اخلاقی پہلو پر گفتگو ہوگی، اور انشاءاللہ انہی موضوعات پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید شاہد رضا سونوی صاحب قبلہ۔ یہ میں بنا کسی تاخیر کے آپ حضرات کو روبرو کرواتا ہوں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا شاہد رضا سونوی صاحب قبلہ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ قبلہ، آپ کا اس پروگرام میں پھر سے خیر مقدم ہے، اور نہایت ہی شکر گزار ہیں کہ آپ واقعاً بہت کار خیر انجام دے رہے ہیں، اور جب بھی آپ کو دعوت دی گئی آپ تشریف لائے، اور انشاءاللہ اللہ آپ کو اس کا اجر دے۔ ہمارے کیا بساط، ہمارے کیا اوقات کہ آپ لیکن چونکہ اتنی محنت کر رہے ہیں ماہ مبارک میں، اللہ کی اس عظیم مہینے میں اتنی خدمتیں انجام دے رہے ہیں، خداوند عالم آپ کو اجر عنایت فرمائے۔ اور بہرحال قبلہ، اس سے آپ مستحضر ہیں کہ ہمارا جو موضوع چل رہا ہے فقہی حوالے سے ہے، مسئلے مسائل، اور قبل اس کے کہ کچھ فقہی احکامات بیان کیے جائیں ناظرین خدمت میں، جیسے کہ ناظرین کی سفارشات ہمارے طرف آتی رہتی ہیں، اور یہ گزارشات رہا کرتی ہیں کہ قبل اس کے کہ مسائل بیان کیے جائیں، کچھ ہمارے جو ہے ہدایت کی جائے ہم جیسے لوگوں کی، بالخصوص اخلاقی موضوعات پر گفتگو کی جائے۔ تو لہٰذا اسی کو دیکھتے ہوئے اپنے ناظرین کی باتوں کو سنتے ہوئے ان کی باتوں پر لبیک کہتے ہوئے میں ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ کچھ معلومات پیش کریں اخلاقی طور پر، تاکہ مومنین اس سے استفادہ کر سکیں۔ وبہ نستعین وهو خیر الناصر ومعین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، واللعن الدائم علی اعدائہم وغاصب حقوقہم وظالمیہم اجمعین۔ اما بعد، فقد قال الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ واللہ بکل شیء علیم۔ ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ ہماری یہ گفتگو ایک بہت ہی موذی مرض، معنوی اعتبار سے یا روحی اعتبار سے، ریا یعنی دکھاوے کے لیے کوئی عمل انجام دینا، اور یہ آیت کا دوسرا حصہ یا دوسری آیت کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دکھانے کے لیے، پبلک کو دکھانے کے لیے، عوام کو دکھانے کے لیے، جیسا کہ ہمارے سماج میں اس طریقے کی باتیں کہی جاتی ہیں کہ مولانا لوگاں کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ تو ہم لوگوں کا تو اتنا احترام کرتے ہیں، لیکن جو لوگوں کا خالق اور مالک ہے اس کا کوئی احترام نہیں ہے۔ تو یہاں پر ریا کے سلسلے میں ہم نے تمہیدی طور پر یعنی ابتدائی طور پر عرض کر دیا تھا، اور اب ہم نے یہ کہا کہ یہ کہہ دوں کہ ریا جو ہے خود ایمان کے ذریعے بھی ریا کیا جا سکتا ہے، اور ایمان کے بعد دوسری چیز عبادات میں بھی ریا میسر اور ممکن ہے۔ اور اسی طریقے سے ایسی چیزیں دین میں نہ واجب ہیں اور نہ ہی عبادات میں شامل ہیں، لیکن ہمارے سماج میں یہ ریا اور دکھاوے کا مرض بہت ہی شدید طرز پر چل رہا ہے۔ یعنی خوف خدا ہو نہ ہو، یعنی نمازیں اس لیے پڑھوں گا کہ مجھے نمازی کہا جائے، پبلک میں اس کی وجہ سے میرا احترام ہو، اور اگر پبلک نہ ہو تو چاہے نمازوں کو جتنی بھی کسالت اور کاہلی کے ساتھ پڑھوں، کوئی بات نہیں ہے،
لیکن اب 4 آدمی ہیں تو میری قرات بالکل صحیح ہونی چاہیے اور صحیح انداز میں نماز کو مجھے پڑھنا چاہیے، اور اسی تاکہ لوگوں میں میرا ایک اعتبار اور بھرم بن جائے۔ یہی خیال جو انسان کے ذہن میں آتا ہے وہ یقیناً انسانیت کو بالکل سے چکناچور کر دیتا ہے، اس لیے کہ ہم نے تو روز الست وعدہ کر لیا تھا کہ تیرے علاوہ کوئی ہمارا پروردگار نہیں ہے، اور یہاں بھی کھڑے ہو کے کہنا شروع کیا کہ قربتاً الی اللہ، میں یہ جو نمازیں پڑھ رہا ہوں یہ صرف تجھ سے قریب ہونے کے لیے، اور ادھر جو ہے اس میں بھی ہم نے شیطان سے معاملہ بازی کرنا شروع کر دیا۔ شاید اسی لیے خود رسول اللہ نے ان 4 طرح کے اسی آدمی کو جو ریاکار ہے اس کے 4 نام دیے ہیں۔ ایک نام تو اس کا کافر ہے، ایک اس کا نام فاسق ہے، ایک اس کو جابر بھی کہا گیا ہے، اور اس کو غادر کے نام سے بھی جانا گیا ہے۔ یعنی یہ شخص دھوکہ دینا چاہتا ہے دوسروں کو، لیکن در واقع یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ یہ لوگوں سے بتانا یہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، کتنے اللہ کے عبادت گزار ہیں، لیکن اللہ کی عبادت خالی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ایسے لوگوں کو قیامت کے دن محشر میں جب بلایا جائے گا تو ان کو یہی کہا جائے گا کہ تم نے تو ہمارے لیے کچھ کام انجام ہی نہیں دیا ہے۔ ارے مولا، میرے سید، میرے 2500 میرے عمرے موجود ہیں، میں نے کتنے لوگوں کو، کتنے گھروں کو آباد کیا ہے، میں نے کتنے اچھے لوگوں کو جو مجبور تھے، پریشان تھے، ہم نے ان کی ہر طرح کی حاجت براری کی ہے، ان کی حاجتوں کو پورا کیا ہے۔ ہم نے کئی مرتبہ پاپیادہ حج کیے ہیں، ہمارے پاس بہت خوبیاں، بڑی نیکیاں ہیں۔ کہا یہ سب ہیں تو، لیکن تم نے لوگوں کو دکھانے کے لیے، تم نے ریاکاری کی خاطر یہ کام کیا ہے، تو جس کے لیے کام کیا ہے اسی سے مزدوری بھی لو۔ تمہارا یہاں پر نہ تم نے کسی کے لیے کام کیا ہے، نہ تم نے اللہ کے لیے تمہارا یہ عمل خالص رہا ہے، نہ اللہ و رسول کی تعلیمات کے مطابق رہا ہے۔ بظاہر تو یہ اللہ و رسول کی تعلیمات کے مطابق تھا، لیکن ہمارے دل میں جو نیت میں جو گھن پڑ گیا تھا، وہ نیت میں گھن پڑنے کی وجہ سے میں نے ایک بات کہی تھی کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ہم نے نیت کو تو پہلے ہی اتنا نیت کو غلط کر لیا کہ نیت میں گھن لگ گیا۔ جب نیت میں گھن لگ گیا تو عمل میں بھی گھن لگ گیا۔ اب بہت اچھے اعمال انجام دیں گے، بہت اچھا ایمان کا تظاہر کریں گے، لیکن بظاہر تو ہم کہیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، لیکن شب و روز وہی کام کرتے رہیں گے جو اللہ کی للہیت کے خلاف ہو، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی عبادت اور عبودیت کے خلاف ہو۔ لیکن یہ ایک ایسا مقام ہے کہ ہم نے کہا یا خود ایمان میں ایسا ہونا۔ اب یہ اور بات ہے کہ صدر اسلام میں یہ باتیں زیادہ پائی جاتی تھیں کہ انسان جو ہے وہ تظاہر کرتا تھا کہ میں مومن ہوں، میں اللہ کی بتائی ہوئی تعلیمات اور ان کے رسول اللہ کی بتائی ہوئی تعلیمات پہ عمل کرتا ہوں، لیکن اس کے بعد دل میں کچھ اور ہوتا تھا۔ جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ جاتے تھے، جب مشرکین کے ساتھ ملتے تھے، کہتے تھے ہم تو تمہارے جیسے ہیں۔ لیکن یہ اور بات ہے کہ آج ہم نے دیکھا، ایک صاحب کی کتاب میں مطالعہ بھی کیا، انہوں نے لکھا کہ آج ایسا نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ استاد آج ایسا نہیں ہے، آج اس سے جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس ہو کر کے یہ تمام باتیں ہمارے سامنے آ گئی ہیں کہ خدا کوئی سمجھ ہی نہیں پاتا کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں یا اللہ پر ایمان نہیں رکھتے۔ ہمارے اعمال کچھ ایسے ہیں جو بالکل دکھاوے کے لیے ہیں، ہم بالکل دنیا داری کے لیے کام کرتے ہیں۔ اور اگر ان سب امراض کو ختم کرنا ہے، اگر ان امراض کو ختم کرنا ہے تو ہم کو چاہیے کہ ہم کو اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کر لیں، ہم اللہ کے لیے عمل کو انجام دیں۔ جیسے ہی ہمارے عمل میں خلوص پیدا ہوتا چلا جائے گا، برائیاں ہم سے خود بخود کافور ہوتی چلی جائیں گی، چاہے وہ ایمان کے درمیان گھن لگا ہو، چاہے وہ ایمان کے ذریعے گھن لگا ہو کہ تظاہر ایمان کا کرتے ہیں، عمل اور نیت کافروں کی ایسی ہے۔ چاہے وہ عبادات میں ہو کہ عبادت تو ہم انجام دیتے ہیں قربتاً الی اللہ، لیکن یہ ظاہری عبادت ہے جو کہتے ہیں قربتاً الی اللہ، لیکن جو انجام پا رہے عبادت وہ قربتاً الی المخلوق۔ اسی طریقے سے وہ چیزیں ہیں کہ جو عبادات نہیں، غیر عبادات ہیں، لیکن کام کرتے ہیں اس لیے کہ دوسرے لوگ ہماری تعریف کریں، دوسرے لوگ ہماری خوشامد گوئی کریں، دوسرے لوگ کیا کہنے ہیں مولانا کے۔ یا اگر عوامی ہی پیرائے پر اس کی مثال دے لیں، کوئی بہت بڑا کام کر رہے ہیں، 10,000 کو اطعام کر رہے ہیں، کھانا کھلا رہے ہیں، ماہ رمضان کا مہینہ ہے، اچھا کام کر رہے ہیں،
لیکن آخر میں توقع یہ ہوتی ہے کہ کوئی آ کے میرے پشت پر ہاتھ رکھ دے کہ کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں، آپ نے بہت اچھا انتظام کیا ہے، آپ نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ تو اگر ہماری نظر اس پر ہے کہ لوگ تعریف کریں، لوگوں کے نزدیک میں اچھا بن جاؤں، تو پھر سمجھ لیجئے گا لوگوں کے نزدیک تو اچھا بن سکتا ہوں، جب خدا کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو خدا بھی ہم سے کہے گا تم نے ہمارے لیے کام ہی نہیں کیا ہے تو اجرت ہم سے کیوں مانگ رہے ہو؟ پھر اس کو خالص کرنے کے لیے ہم کو، جو ہم ہر نمازوں میں ہر بار بار کہتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، بار الہ ہم تو صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ لیکن میں نے ابھی کہا ہے کہ ہم اس وقت ریاکاروں کو یہ کہا جائے گا قیامت کے دن، کافر، جابر، غادر، فاسق، ان کو یہ ان القاب سے بلایا جائے گا۔ تو آج ہم اپنے آپ کو ایسا بنا لیں، اپنے ایمان کو اتنا خالص کر لیں برادران، کہ جب ہمارا ایمان خالص ہو جائے گا تو اپنے آپ یہ مرض کافور ہو جائے گا، اپنے آپ یہ مرض ختم ہو جائے گا۔ اس مرض میں پھر کوئی اس مرض کا کوئی بیج بھی نہیں آ سکتا دور دور تک، کہ کب جو ہم نے یہ کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، بار الہ ہم تو صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، لیکن جو میری زبان پر ہو وہی میرے دل میں ہو، جو میرے عمل میں ہو وہی میری نیت میں ہو۔ جب میرا عمل اور نیت دونوں یکسانیت پائی جائے دونوں میں، تب جا کے ریاکاری ختم ہو سکتی ہے اور اس موذی مرض سے نجات مل سکتی ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ جزاک اللہ، نہایت عمدہ بیان۔ ناظرین کی خدمت میں عرض کرتے چلے، قبلہ محترم ہمارے استاد علام حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید شاہد رضا سونوی صاحب بہترین بیان پیش کر رہے تھے۔ امید کرتے ہیں کہ استفادہ کریں گے۔ قبلہ کے پوری تقریر کا نچوڑ یہی تھا کہ ہمیں ہر مقام پر چاہیے کہ دکھاوا نہ کریں، ریاکاری نہ کریں۔ بہت ساری مثالیں پیش کی، بہت سارے دلائل بیان کیے حدیث و روایات، آیات کے ذیل میں۔ بس ایک چھوٹی سی گفتگو اسی کے ذیل میں کرنی ہے، چونکہ شاید ہمارے استاد کے شان میں جسارت نہ ہو جائے، لیکن چونکہ آپ ہی سے سیکھا ہے، آپ ہی کا یہ دیا ہوا ہے، جو بھی بول لیتا ہوں کہ ایک واقعہ ذہن میں آ رہا ہے، اسی کے متعلق ہے کہ ایک انسان ہے، ایک بہت بڑا عابد ہے، بہترین اپنے زمانے کا بہت بڑا عبادت گزار بندہ تھا، لیکن وہ جب بھی عبادت کرتا تھا دکھاوے کی عبادت کرتا تھا دوسروں کے لیے، کہ تاکہ لوگ ہماری تعریف کریں۔ ایک دن اس نے سوچا کہ میں نے اتنی عبادتیں کی ہیں، اتنے سارے اللہ کے لیے کام انجام دیے ہیں، اللہ کے لیے تو خیر دنیا کے لیے انجام دیے ہیں، دکھاوے کے لیے کیوں نہ میں ایک شب صرف اللہ کے لیے عبادت کروں۔ یعنی اس نے سوچا کہ ابھی تک جو میں نے عبادتیں کی ہیں ریاکاری میں، دکھاوے میں کی ہے، ایک رات بس اللہ کے لیے عبادت کر دوں۔ یہ سوچ کر وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے اور ایک بیابان میں جاتا ہے، سنسان جگہ پر جاتا ہے، ایک چھوٹی سی گری ہوئی کوٹری دیکھتا ہے اور وہاں چلا جاتا ہے۔ کس ارادے سے جاتا ہے؟ کہ جا کر وہاں پر صرف خالص اللہ کے لیے عبادت کرے۔ پہنچتا ہے، جانے کے بعد عبادت کرنا شروع کرتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد کسی کے آنے کی آہٹ محسوس ہوتی ہے، اب یہ سمجھ گیا کہ یہاں پر بھی کوئی شخص آ رہا ہے۔ اب یہ خوش ہو جاتا ہے کہ یہاں پر بھی مجھے کوئی دیکھنے والا آ گیا ہے۔ اب اس کی عبادت میں اور زور و شور سے اس نے عبادت کرنا شروع کر دی، اور زیادہ جو ہے اس کے عبادت میں جو ہے دعائیں، تسبیح شامل ہو گئیں، یعنی اور اچھی طریقے سے عبادت کرنے لگا۔ اور اس فکر میں ہے کہ کب وہ باہر جو آواز آ رہی تھی وہ کب اندر آیا اور مجھے دیکھے، لیکن صبح تک کوئی نہ آیا۔ جب صبح نمودار ہوئی، جب باہر گیا تو کیا دیکھا کہ ایک کتا ہے کہ جو کونے پر پڑا ہوا ہے۔ اور کیوں آیا تھا کتا مسجد کے اندر، اس جگہ کے اندر؟ کیونکہ بارش ہو رہی تھی، طوفان تھا، تو کتا جو ہے وہ ہوتا ہوا دوڑتا ہوا اس جگہ پر آ گیا، اس مقام پر آ گیا، اس جھوپڑی میں آ گیا تھا۔ اس نے جب کتے کو دیکھا اپنے سر و سینہ پیٹا، وائے کرتا ہے، کہتا افسوس کہ میں نے رات بھر اللہ کے لیے عبادت نہیں کی بلکہ کتے کی خاطر عبادت کی ہے۔ یعنی یہاں پر یہ بتانا چاہا عابد نے کہ دیکھو اس نے پوری رات عبادت کی ہے، لیکن اس کی عبادت اللہ کے لیے نہیں تھی بلکہ کتے کی خاطر، اس کی خوشنودی کی خاطر عبادت کی ہے۔ تو بس ہماری تقریر کا یہی نچوڑ ہے کہ ہم جب بھی کوئی کام کریں، کوئی بھی اچھا کام کریں، تو صرف اللہ کے لیے کریں، اس سے جزا طلب کریں، اس سے اس کا صلہ مانگیں، نہ کہ دوسروں کے لیے، دوسروں کی واہوائی کی خاطر۔ بہرحال قبلہ بعرض معذرت اتنی دیر آپ کے درمیان حائل رہا۔ اب میں اپنے دوسرے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ ہمارا دوسرا موضوع جو ہے وہ احکام ہے، فقہ ہے، فقہی مسائل کے جو انشاءاللہ جس طریقے سے روز بیان ہوتے ہیں، آج بھی کچھ بیان ہونے ہیں مسائل، اور 2-3 مسئلے ہیں۔ قبلہ آج کا ہمارا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اگر انسان کے اوپر چند ماہ رمضان کے روزے چند مہینوں کے واجب ہو،
اور روزے قضا واجب ہو اور نیت میں یہ معین نہ کرے کہ کس مہینے کا روزہ رکھ رہا ہے. یعنی ایک شخص ہے اس کے اوپر کئی رمضان کے روزے قضا ہیں، لیکن جب وہ روزہ رکھ رہا ہے تو اس نے یہ نیت میں نہ کیا ہو کہ کون سے مہینے کا روزہ ہے، کس رمضان کا روزہ ہے. تو ایسے روزے میں، ایسے کنڈیشن میں، ایسے سچویشن میں اس کے روزے کا کیا حکم ہے؟ مطلب کون سا روزہ شمار ہوگا، کس مہینے کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کریں کہ چند ماہ رمضان کی قضا اس پر واجب ہو، یعنی چند سال گزر گئے ہیں، 4-5 مہینہ 6 سال، جتنے سال گزرے اتنے مہینے کے روزے ہو گئے، اس کے اوپر ڈیو ہیں. اب جو ہے اس نے روزے کی قضا کرنا شروع کر دیا اور معین نہیں کیا کہ میں 5ویں سال یعنی آخری سال کا روزہ رکھ رہا ہوں یا کسی اور سال کا روزہ رکھ رہا ہوں. تو ایسی صورت میں یہ اس کا روزہ آخری سال کے روزے سے متعلق نہیں ہوگا. اور یہاں پر ایک جسے کہا جائے کہ پروٹوکول بھی آ جائے گا کہ اگر خداوند عالم کہتا کہ مثلا پہلے والے روزے سے یا آخری والے روزے سے اس کو مان لیا جائے گا تو یہ کم سے کم کفارے سے بچ جاتا. لیکن یہاں وہ کفارے سے نہیں بچے گا، بلکہ آخری سال کے روزے کی جگہ میں نہیں شمار ہوگا، کفارہ بھی اس سے ساقط نہیں ہوگا. اور جو ہے کفارہ سے مراد وہی 750 گرام گیہوں، جو یا روٹی یا اس کے جیسی چیزیں، تو یہ بھی ساقط نہیں ہوگا اور وہ یہ قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی دے گا. جی شکریہ. دوسرا سوال قبلہ میرا یہ ہے کہ کیا ایک انسان ہے، ایک شخص ہے کہ جو ماہ مبارک رمضان کے قضا روزے کی نیت کر رہا ہے، مطلب روزہ رکھ رہا ہے قضا روزے کی، تو کیا وہ ظہر سے پہلے اپنے روزے کو باطل کر سکتا ہے؟ ہاں، کوئی حرج نہیں ہے، وہ ظہر سے پہلے اپنے روزے کو باطل کر سکتا ہے، الا یہ کہ وقت تنگ ہو، یعنی ماہ رمضان کو 5 دن باقی ہیں اور اس کے روزے بھی 5 ہی ہیں. تو ایسی صورت میں وہ اپنے روزے کو، یعنی وقت جب تنگ ہو گیا ہے تو کہہ رہے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ روزے کو باطل نہ کرے. جی اسی سے متعلق ایک اور سوال ہے کہ یہ انسان، اگر ایک انسان ہے جو کسی میت کے لیے روزہ رکھ رہا ہے تو کیا وہ اس میت کے جو روزہ رکھ رہا ہے، قضا روزہ رکھ رہا ہے اس کا، تو کیا اس کو بھی ظہر سے پہلے باطل کر سکتا ہے، توڑ سکتا ہے روزے کو اپنے؟ ظہر سے پہلے توڑنے میں بلا اشکال کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ظہر کے بعد کا مسئلہ ہے. کریں اگر میت کا روزہ رکھ رہا ہے تو ظہر کے بعد بہتر یہ ہے کہ اس کو نہ توڑے. جی شکریہ. ایک اور سوال یہاں پر، اگر ایک شخص ہے جو کسی مرض کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکا، یا پھر کوئی خاتون ہے حیض اور نفاس کی وجہ سے جو ہے روزہ نہیں رکھ پائی، اور قبل اس کے کہ وہ اپنے روزے کی قضا کو انجام دیتی، یا انسان مرض کی وجہ سے جو بیمار ہوا تھا وہ انجام دیتا اس سے پہلے کہ وہ قضا واجب اپنے روزے کو انجام دے قضا کو، اور وہ انتقال کر جاتا ہے، تو کیا اس کے روزے قضا دوسرے پر واجب ہے، مطلب قضا ہے کہ نہیں؟ تو ایسی صورت میں وہ مکلف یا روزہ دار جو کہ 1 سال تک مستقل مثلا مریض رہا ہے اور اب اس کے بعد رمضان سے پہلے یا رمضان کے وقت وہ مر جاتا ہے، تو کہہ رہے ہیں اس پر فلا شیء علیہ، اس پر کچھ واجب نہیں ہوگا. اس لیے کہ اگر اس کو وقت ملتا تب تو وہ قضا کرتا، جب وقت ملا ہی نہیں ہے تو پھر قضا کس دن کرے گا؟ اور اسی سے ملتا جلتا سوال ہے کہ مثلا وہ مرتا نہیں ہے، انتقال نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کا مرض آئندہ سال تک بھی باقی رہتا ہے، روزہ نہ رکھ سکا وہ، اور قضا اس کے روزے ہو چکے ہیں اور آئندہ سال پھر ماہ مبارک آ گیا، تو کیا ایسی صورت میں اگلے سال پھر اس کی قضا کرے گا یا نہیں؟ یعنی اس کا مرض جو ہے دوام ہے، باقی ہے مرض، تو اس پر جو ہے وہ روزہ نہیں ہوگا، بلکہ 750 گرام کے اعتبار سے طعام یعنی گیہوں، جو یا روٹی وغیرہ وہ دیتا رہے گا انہی روزوں کی مقدار کے اعتبار سے. لیکن ایک قضا واجب نہیں ہوگی، چونکہ میں نے پہلے کہا کہ اس کو کوئی 1 دن بھی فرصت نہیں ملی کہ جس دن ان روزوں کی قضا کر سکتا ہو، جبکہ نیت میں تھا اس کے روزہ رکھنا، لیکن 1 دن بھی اس کے لیے ایسا موقع نہیں آیا جس دن وہ روزہ رکھ سکتا ہو. جی شکریہ قبلہ، بہت شکر گزار ہیں آج کے ہمارے اس پروگرام میں. بس آپ کے لیے جو آپ نے خدمت انجام دی، بہت شکر گزار ہیں آپ قبلہ کہ آپ یہاں پر تشریف لائے، اور اپنے ناظرین کی خدمت میں عرض کرتے چلے کہ آج کے ہمارے اس پروگرام میں بس اتنا ہی. امید کرتے ہیں کہ قبلہ کے نصیحتیں اور فقہی مسائل سے آپ ضرور استفادہ کریں گے انشاءاللہ. امید کرتے ہیں کہ خیر و عافیت سے ہوں گے اور انشاءاللہ اسی طریقے سے خیر و عافیت سے رہیں. پھر ملیں گے، پھر ملاقات ہوگی ایک اگلے ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ.